صلوات سورہ نیل کی 5ویں آیت، جس میں پروردگار عالم زمانے جاہلیت کے وہ ناروا فعل اور نہایت ہی شفاف ظالمانہ جابرانہ رویے کو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، جس کا ظاہر ترجمہ یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ کہ اس زمانے کو یاد کرو جب کسی کو انثیٰ کی، عورت کی بشارت دی جاتی تھی ولادت کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ گورے بھلے رہے ہو مگر جب بشارت دی جاتی تھی انثیٰ کی، مؤنث کی، تو چہرے کے ہاؤ بھاؤ رویے سے پتہ چل جاتا تھا۔ اسی لیے عکاسی کی قرآن مجید میں کہ لاکھ گورا رہا ہو مگر جب اسے انثیٰ کی بشارت دی جاتی تھی تو چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وَهُوَ قَذِيمٌ اور وہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید میں وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زمانہ، وہ دور، وہ صفاقانہ رویہ جسے خود قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے، جسے پروردگار عالم اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، ذرا سوچئے وہ زمانہ کتنا پرخطر رہا ہوگا، وہ دور کتنا اذیتناک رہا ہوگا، جس میں بیٹیوں کو زندہ دار، ورنہ پروردگار عالم اس طریقے سے اس انداز میں گفتگو نہ کرتا اور آواز نہ دیتا فَإِذَا جب بھی انہیں کسی اور عورت کی بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کے غضبناک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عزیزان گرامی، ایسے دور میں اور ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی کوئی وقار نہیں تھی، بیٹیوں کا کوئی وقار نہیں تھا، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کی کوئی منزلت نہیں تھی، ایسے ماحول اور ایسے سماج میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کی نسل کو ایک بیٹی کے ذریعے سے چلا کے بتایا کہ دیکھو جس بیٹی کو تم اتنا برا سمجھتے تھے، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کا کوئی وقار نہیں تھا، جس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، جس کی کوئی منزلت، اسی نبی نسل کو بیٹی سے آگے بڑھائے اور دیکھو جس بیٹی کو دیکھ کے تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، ہم کائنات کے سب سے عظیم انسان کو اس کی آغوش میں اسی بیٹی کو دیکھ کے دنیا کو بتائیں گے، نبی مسکرائیں گے تو فاطمہ کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو فاطمہ کو دیکھ کے، اور دنیا کی جنتیں چاہے جہاں ہو، دنیا کی جنت چاہے جہاں ہو، دنیا میں مرنے کے بعد آدمی جنت پائے گا مگر خاتم المرسلین کی جنت اس کی آغوش میں دے کے پیغمبر کو بتا رہا ہے اللہ فاطمہ تمہاری جنت ہے۔ ہم مریں گے نماز اچھے ہو کے اہل بیت شفاعت کریں گے تب جا کے کہیں جنت کی خوشبو سونگھیں گے، مگر اللہ رے کمال کردار فاطمہ زہرا نہ جانے کتنی عظمتوں کی حامل بن کے آئی تھی کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کلما اشتقت رائحۃ الجنت فشممتها، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا احساس ہوتا ہے تو میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ پیغمبر کو اللہ بتانا چاہتا ہے جس بیٹی کے ذریعے سے تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، آج وہی بیٹی کو میں اپنے پیغمبر کی آغوش میں دے کے بتا رہا ہوں، پیغمبر مسکرا رہے ہیں تو فاطمہ کو دیکھو، فاطمہ کو دیکھ کے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کے۔ ایسے سماج میں نہ بیٹیوں کا وقار تھا، نہ بیٹیوں کو عزت دی جا رہی تھی، نہ بیٹیوں کی کوئی حیثیت تھی، ایسے سماج اور معاشرے میں
پیغمبر کی جب بھی خطاب کرتے آواز دی فاطمہ ام ابیہا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو بیٹی بلند کردار کی اتنی مالک بن جائے اپنے باپ کی ماں بن جائے تو سمجھئے اس کا وقار کتنا ہوگا, اس کی حیثیت کتنی ہوگی. وہ بیٹی جسے فاطمہ الکبریٰ کہا جاتا ہے عزیزان گرامی, نبی مسکراتے تھے آواز دیتے فاطمہ فصلۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقط آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو یہ حیثیت ہے اس زمانے میں جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, مگر پیغمبر اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ دیکھو بیٹی کی عظمت ہماری نگاہ میں کتنی ہے اور تمہاری نگاہ میں کتنی ہے. جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا, درگور کر دیا جاتا تھا, وہاں پیغمبر جب بھی فاطمہ کو دیکھتے تھے حدیث کہتی مسلم میں پڑھتے کلما دخلت علیہ, جب بھی فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی تھی قام الیہا, پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کیا عظمت ہے, کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے فاطمہ کا عزیزان گرامی. اور گزرتے آواز ہر جگہ پیغمبر کو کبھی حبیب کہا, رسول کہا مزمل کہا, کبھی احسان نہیں جتایا. مگر کچھ ایسے مقام ہے جو زندہ جہاں قدرت بھی فخر کے ساتھ اپنے پیغمبر پر احسان جتا رہی ہے, جس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب پیغمبر کو اللہ نے فاطمہ جیسی نعمت عطا کی تو آواز کی انا اعطیناک الکوثر, اے میرے پیغمبر اللہ فخر و بہار کرتا ہے, میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. نعرے حیدری, نعرے صلوات, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تین بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے رتبے کو آشکار کیا گیا اور مقام و منزلت کو بتایا گیا. بیٹے دیے اللہ نے پیغمبر کو مگر عرش میں نہیں بلایا. کیا کہنے, سبحان اللہ. مگر جب بیٹی دینے کی بات آئی فاطمہ کو دینا ہوا تو کہا میرے پیغمبر ایسے فاطمہ کے نور کو نہیں دیا جائے گا, آؤ عرش میں آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عظمت فاطمہ ہے کہ فاطمہ کے نور کو دینا ہوا تو اللہ نے کہا یہاں نہیں, ہمیں عرش میں بلایا اور عرش میں بلا کے فاطمہ کے نور کو دیا اور بتایا کہ دیکھو فاطمہ کی عظمت کیا ہے. اور دوسری بیٹی علی کی بیٹی ہے جو باپ کی زینت بن گئی, اور تیسری بیٹی حسین کی بیٹی ہے جسے نماز شب حسین نے مانگا تھا اور کہا تھا مجھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو گھر میں مجھے سکون نہیں. تو اہل بیت نے بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے, اہل بیت نے بتایا عورت کی منزلت کیا ہے. نمازیں پڑھنے کے بعد انسان کو جنت ملتی ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جب تک, اور یہ اس کائنات کی عظیم ہستی ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. پیغمبر ہے دنیا سب سے زیادہ اگر کوئی شفاعت کرے گا تو سب شافع ہیں. امام حسین شافع محشر ہے, کوئی شک نہیں, مگر جو رتبہ صدیقہ طاہرہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا مقام ہے, سب کی اپنی اپنی منزلت ہے. مگر جابر کہتے ہیں, چھٹے امام سے روایت ہے کہ شہزادی کیسے شفاعت کریں گے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام سے سوال کیا, راوی کون ہے, چھٹے امام ہے. یہ سلسلہ ایسا ہے جیسے سلسلۃ الزہب کی حدیث ہے جس میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے, کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے. ویسے یہ بھی حدیث قدسی ہے اور پورا واقعہ ہے جس میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے, سب معصوم ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جابر نے سوال کیا, پھر میرے بابا نے فرمایا. جابر کہتے ہیں کہ مولا حدثنی بحدیث لو حدثتو, حدثنی بحدیث فی فضل جدتک سلام اللہ علیہ, کہ مولا آپ کوئی ایسی حدیث بنائیے, بتائیے کہ اگر میں وہ حدیث کس کے بارے میں فی فضل جدتک
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بتائیے کہ لو حدثتہ الشیعہ ففرحوا بذلک، کہ اگر وہ حدیث میں شیعوں کو بیان کروں تو شیعہ اس حدیث کو سن کے خوش ہو. قسم خدا کی کمال، ہم طالب علم ہیں، کتنی حدیثیں، کچھ حدیثیں، کوئی ہم سے کہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بتائیے، قسم خدا کہ فاطمہ بذت منی من آگاہا فقد آگانی، ان اللہ یرضی لرضا کے دوسری ساری حدیثیں بناتے چلے جائیں گے، مگر اگر معصوم کوئی حدیث بیان کرے تو سمجھ لیجیے کہ اس سے بڑا رتبہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے. خواص بہرے فضائل و مناقب صدیق طاہرہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر کہتے ہیں مولا کوئی ایسی حدیث بتائیے صدیق طاہرہ اپنی جد ماجدہ کے بارے میں، فضائل کمالات کے بارے میں، کہ اگر میں شیعوں کو بیان کروں ففرحوا بذلک تو شیعہ اس سے خوش ہو. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر امام کائنات مولائے ممکنات ایسی حدیث بیان کرے جو شیعوں کے لیے ہماری، میں تفصیل میں زیادہ نہیں چاہتا، چھوڑ دے رہا ہوں ساری باتیں، تو امام نے کیا فرمایا، ایسی حدیث صدیق طاہرہ کے بارے میں جس سے شیعہ خوش ہو. ہم تو اس بات پہ بھی خوش ہیں جہاں اہل بیت رہیں گے وہی ہماری جنت ہے. ہمارے یہاں اہل بیت سے ہٹ کے جنت کا تصور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اہل بیت وہی ہماری جنت، چاہے کربلا ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے ٹوٹی ہوئی بقیع کی قبریں ہیں، وہی ہمارے لیے جنت ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے ہمارے وہ اور ہیں اپنوں کے بیمار شہروں کے مریض جن کی جنت کہیں اور ہو سکتی ہے، مگر ہماری جنت اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود نے جب خادمۃ الزہرا جناب فضہ سے کہا کہ تم تو بڑے مزے میں ہو، جنت تمہارا حق ہے اور یہ ہے ایسا ویسا، خوب چڑھایا چڑھاتے ہیں لوگ. ماشاء اللہ آپ کی کفایہ پاس ہے اور وہ ادھر سے، اور تم عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تمہاری جنت تو پکی ہے فضہ. تو فضہ نے بھی کہا کیسی جنت ہوتا ہے نا، کیسی جنت؟ جنت کے بارے میں تو اہل بیت کے ساتھ رہتی ہو، مولائے کائنات کے ساتھ رہتی ہو، شہزادی کائنات خاتون جنت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، حسنین کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں جنت کے بارے میں نہیں پتا. تمہارا جنت تمہاری مسکن ہے. تو کہا کیسی جنت؟ جنت کے بارے میں نہیں پتا ہے. کہا وہی جنت جہاں باغات ہیں، ہوئے ہیں، غلمان ہیں، ملائکہ خدمت کریں گے اور ساری آسائشیں ہیں. اے سی کا تصور نہیں ہوگا، سب قدرتی ہوگا. تصور جو کرے گا آدمی کو مل جائے گا. کہا اچھا اس جنت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا میں جنت کے بارے میں سوچ ہی نہیں، اس لیے کہ میں تو پہلے ہی سے جنت میں رہ رہی ہوں. ارے کیا حسنین ہو تو مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہو، علی مجھے بہن کہہ کے بلاتے ہو، فاطمہ مجھے ماں کہہ کے بلاتی ہو، تو جنت کا اور کہاں سے؟ صلوات پڑھ دیجیے اور محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. ایسی کوئی حدیث بیان کیجئے، لو حدثتہ تو امام نے شروع کیا حدثنی ابی الجدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ذہب، کوئی راوی ایسا نہیں جس کے لیے کہیں گے کہ یہ بیمار ہے، یہ ناہنجار ہے، یہ بدعقیدہ ہے، نہیں، سب کے سب معصوم ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا ہنگام ہوگا، اور اس وقت سارے انبیاء، ملائک، مرسلین، صاحبان کتاب، جتنے اچھے برے لولے لنگے جتنے سب ہوں گے محشر میں. کوئی ہوگا تو محشر کے باہر ہوگا، سب ہوں گے، مجمع لگا ہوا تھا. امام آباد دیتے پاس اس وقت میرے لیے سارے انبیاء کے لیے دودھ کا ممبر تیار کیا جائے گا، انبیاء کے لیے مرسلین
سلیم کے لیے، صاحبان کتاب کے لیے نور کا منبر تیار کیا گیا، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان سارے انبیاء میں میرے لیے سب سے طویل ترین نورانی منبر تیار کیا جائے گا، اور پروردگار عالم آواز دے گا اخطب یا محمد، اے میرے حبیب خطبہ دو۔ تو پیغمبر کہتے ہیں میں ایسا خطبہ دوں گا جس کی مثال نہ انبیاء میں ملے گی نہ مرسلین میں ملے گی، اور نہ اس سے پہلے انبیاء اور مرسلین نے کوئی ایسا فصیح و بلیغ اور ایسا حسین و جمیل خطبہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے منبر لگایا جائے گا، اور اوصیاء کے درمیان پھر آواز آئے گا علی کے لیے منبر تیار کیا جائے گا، علی کا منبر سب سے نورانی ہوگا، اور علی ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے اس کی مثال نہ اوصیاء میں ملے گی نہ انبیاء میں ملے گی۔ پھر آواز قدرت آئے گی، اولاد انبیاء کے لیے منبر تیار کیا جائے، اولاد انبیاء کے لیے منبر تیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، حسن و حسین کے لیے منبر تیار کیا جائے گا۔ جب حسن و حسین کے لیے منبر تیار کیا جائے گا، ایک مرتبہ حسن و حسین منبر پر جائیں گے اور ایسا فصیح و بلیغ اور حسین و جمیل خطبہ دیں گے جس کی مثال نہ انبیاء میں ملے گی نہ اولاد انبیاء میں ملے گی نہ اوصیاء میں ملے گی۔ اس کے بعد آواز قدرت آئی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وقصوا ابصارکم، اے اہل بیت اپنی نگاہوں کو چھپا لو، اپنے سروں کو چھپا لو۔ اے فاطمہ کہ فاطمہ کہاں ہے، مریم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جبریل نور کا ناکہ پکڑ کے ایک مرتبہ شہزادی اس نور کے ناکے پہ سوار ہوگی، سوار ہو کے جیسے محشر کے بیچوں بیچ آئے گی، ایک مرتبہ اب آواز قدرت آئے گی، یہیں سے عظمت اہل بیت سمجھیے، یہیں سے عظمت صدیقہ طاہرہ سمجھیے۔ عزیزان گرامی، دنیا وہ ہے جہاں اہل بیت کے اب اہل بیت کے فضائل و مناقب کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر آخرت میں چھپایا نہیں جا سکتا، آخرت میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہاں تو آدمی دبا لے چھپا لے چاہے جیسے۔ اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ اب تو کتابوں میں بھی تحریف ہونی شروع ہو گئی ہے، تحریف ہونی شروع ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میاں جب چھپانا ہی تھا اہل بیت کے فضائل کو چھاپے کیوں، اور جب چھاپ دیا ہے تو چھپا کیوں رہے ہو، اور جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ چھپانا تھا تو چھاپتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اب اہل بیت سارے انبیاء ملائک مرسلین کا ہجوم ہوگا، ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ میدان محشر میں آئے گی، آواز قدرت آئی، یا اہل لمن الکرم والیوم، اے اہل بیت بتاؤ۔ میں نے کہا نا اہل بیت کے فضائل دنیا میں چھپائے تو جا سکتے ہیں مگر قیامت میں اللہ نے جنہیں عزتیں دے کے بھیجا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کی عزتوں کو برباد نہیں کر سکتا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم، اے اہل جمع، اے اہل بیت، انسانوں تم بتاؤ، فرشتوں تم بتاؤ، انبیاء اور مرسلین تم بتاؤ، صاحبان کتاب تم بتاؤ، پیغمبروں تم بتاؤ، آج عزت کس کے لیے ہے؟ آج عزت کس کے لیے ہے؟ وہ محشر کا ہنگام جہاں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، زبانیں گنگ ہوگی، پیر کلام کریں گے، ہاتھوں سے گفتگو کی جائے گی، زبانیں گنگ ہوگی، آنکھوں سے کلام کیا جائے گا۔ ہر آدمی ایک مرتبہ جیسے ہی قدرت آواز دے گی، لمن الکرم اليوم، آج عزت کس کے لیے ہے؟ سب خاموش ہوں گے، نہ انبیاء بولیں گے، نہ مرسلین بولیں گے، نہ صاحبان کتاب بولیں گے، نہ کوئی مولوی بولے گا، نہ کوئی مفتی بولے گا، نہ کوئی اور بولے گا، سب خاموش ہوں گے، سب کی زبانوں میں تالے پڑے ہوں گے، سب کی زبانیں بند پڑیں گی۔ آواز قدرت آئے گی جیسے ہی لمن الکرم اليوم، ایک مرتبہ پنجتن آواز دیں گے، للہ الواحد القہار، آواز قدرت جیسے ہی آئے گی لمن الکرم اليوم، آج عزت کس کے لیے ہے؟ ایک مرتبہ پنجتن آواز دیں گے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے عزت ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، جو صاحب اختیار ہے، جو مختار ہے، جو ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پنجتن آواز دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک مرتبہ پھر آواز قدرت آئے گی، اے اہل بیت گواہ رہنا، آج میں ساری اپنی عزتیں اہل بیت کو دے رہا ہوں۔ دیجیے پر محمد والے نعرہ حیدری، حیدری۔ اب اس کے بعد شہزادی کو حکم ہوگا کہ میرے حبیب کی بیٹی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ظاہر سی بات ہے، لہجہ دیکھیے، طرز بیان دیکھیے، انداز تکلم دیکھیے قدرت کا،
لہجے میں کتنی مٹھاس ہے، آواز میں کتنی شیرینی ہے، کیا انداز بیان ہے، کیا طرز تکلم ہے۔ روزانہ یا رسول، طٰہٰ، یاسین، مزمل سے خطاب کرنے والا پیغمبر اپنے حبیب کو آج کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی۔ لہجے میں کتنی لطافت اور شیرینی ہے، آواز قدرت ہے، یا بنت حبیبی ادخلی الی جنتی، میری جنت میں چلی جاؤ۔ شہزادی جنت کی طرف بڑھیں گی اور دہلیز جنت پہ آ کے شہزادی کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ جیسے ہی بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے، شہزادی کی ہر ادا کو مشیت کو پیار آ رہا ہے۔ کیا مقام ہے اور کیا رتبہ ہے شہزادی کا کہ مشیت ہر آن اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قدم رکیں گے اور شہزادی پھر ایک مرتبہ محشر کی طرف پلٹ کے دیکھیں گے، آواز قدرت آئے گی۔ جیسے ہی شہزادی پلٹیں گے، ما التفاتک یا بنت حبیبی، ما التفاتک یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی یہ بتائیے آپ مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی، تو شہزادی آواز دیں گی، پروردگار میرے چاہنے والے، میرے چاہنے والے۔ تو آواز قدرت آئے گی، شہزادی کیوں مڑ کے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے، آپ جنت میں چلی جائیں۔ تو شہزادی کہیں گے، رب احببت ان یعرف قدری ومقامی فی مثل ھذا اليوم۔ اب اس سے بڑا جملہ شہزادی نہیں کہہ سکتے، آواز دے رہی ہے، رب احببت ان یعرف قدری ومقامی فی مثل ھذا اليوم۔ پروردگار آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری نگاہ مشیت میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کی عظمتوں کو سلام، میں کہوں گا شہزادی آپ کی عزتوں کو لاکھوں سلام، شہزادی آپ کی مکرمتوں، عزتوں، فضیلتوں، بزرگیوں، شرافت و بلندی کو ہزاروں سلام شہزادی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی منزلت کیا ہے، کہ تمہیں نہیں بتا رہی ہوں، انہیں بتا رہی ہوں جنہوں نے دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیا۔ ان یعرف قدری ومقامی فی مثل ھذا اليوم، آج کے دن فی مثل ھذا اليوم، آج کے دن پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری نگاہ میں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تب کہیں گی پروردگار میرے چاہتے، میرے نانا کا۔ پھر وہ آواز قدرت آئے گی کہ شہزادی آپ جس کو انظری ورجعی، اور جائیے دیکھیے آپ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتی ہیں داخل کر دیئے۔ امام فرماتے ہیں واللہ الیوم لتلتقط کما یلتقط الطیر الجید الحب الجید من الحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی معصوم کا کلام ہے، ہمارا نہیں ہے کہ اس میں زور لگانا پڑے کہ ارے میں کہہ رہا ہوں۔ معصوم کا کلام کلام خدا ہوتا ہے، وہ ترجمان کلام الہی کرتا ہے، وہ ترجم ہوتا ہے کلام الہی کو۔ معصوم کو تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ امام تین تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ بخدا شہزادی اپنے چاہنے والوں کو ایسے ہی میدان محشر سے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ اپنے دانے کو، اچھے دانے کو برے دانوں سے نکال لیتا ہے، ایسے ہی شہزادی انتخاب کر لیں گی۔ اچھا اگر امام ایک پرندے کی اس مثال لاکھ دانہ ڈال دیجئے، اگر لاکھوں دانوں میں ایک دانہ اچھا ہوگا تو یہ پرندے کی کمال ہے۔ ہدایت تکوینیہ یہی ہے کہ قدرت نے رکھا ہے کہ وہ برے دانے کا انتخاب نہیں کرے گا، لاکھوں دانوں میں سے اچھے ہی دانے کا انتخاب کرے گا۔ تو کیا شہزادی مثال دینے کی محتاج نہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو شہزادی سے انتخاب کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مگر دنیا کو سمجھانے کے لیے امام بتا رہے ہیں کہ شہزادی ایسے انتخاب کر لیں گی جیسے پرندہ انتخاب کرتا ہے۔ اچھا یہ تو شہزادی کا کمال ہے، اب کوئی روک لوگ شہزادی جتنے آواز قدرت آئے گی، اب شہزادی جس کا جی چاہے انتخاب کر لو۔
اس میں جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کی ذریت سے محبت کرتا ہے سب کو آپ جنت میں داخل کریں گے. چلے یہ بھی آگے بڑھیں گے شہزادی پیچھے پیچھے چاہے یہ بھی جنت کے دروازے میں پہنچیں گے تب یہ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. اب حدیث میں ہے یلقی اللہ فی قلبہ ان یلتفتوا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بھی پلٹ کے دیکھے. کیا کہنے سبحان اللہ نہیں ہو واہ رہی واہ ہے. ایک جملہ میں آدھا پڑھوں گا اپنا کام بنتا اب آگے آپ بول لیجیے اس لیے میں آگے نہیں کر سکتا. ایسا موقع ہے آگے ہم کو جنت مل گئی چلو یار کہاں ہم پھر فلاں کو دیکھیں گے فلاں کو وہ ہمارا کا ساتھی ہے کیا کہنے بھائی واہ واہ میں آدھی مثال دے رہا ہوں اپنا کام بنتا ارے اب میں وہاں کیسے ہوتا تعلقات والے سے یار ارے مجھ سے وہ پڑھتا تھا یار چلو اس کا ناطق لگوا دیتے ہیں. اپنا دنیا آدمی یہاں بھی اپنا ہی کام یار ہمارا ناطق لگواؤ چاہے وہ لگے کسی کا اور آپ کا لگے اور یا نہ لگے وہ چھوڑو وہ بات ہے چاہے جتنے ہمنے والا اور ہم پیالا ہے تو وہاں آئیں گے محشر وہاں بھاگ دوڑ ہوگا کیسے ہی شہزادی شفاعت کریں گی. میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں کیسے ہی شہزادی شفاعت کریں گے وہاں تو گھڑیا نسان بھاگ دوڑ ارے ہم سب سے پہلے چلے جائیں ورنہ جگہ نہیں ملے گی ورنہ جگہ نہیں ملے گی. یہی کیفیت ہوتی ہے میں پڑھ رہا ہوں کتابوں روایت میں نہیں ورنہ روایت میں ڈھونڈ لی کہ اپنی طرف سے ہو نہیں مطلب کیفیت میں بتا رہا ہوں. جب شہزادی شفاعت کریں گی تو ایسے ہی خود سے تو متوجہ نہیں ہو رہے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں ان یلقی اللہ فی قلبہ ان یلتفتوا اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ یہ متوجہ خود سے نہیں ہوں گے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بھیڑیا نسان مجمع جیسے شہزادی شفاعت کریں گے سب چاہیں گے اگر تبدیل ہو رہی ہے یار سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں بات کا لگے آدمی کا لگے. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے تفسیر جمعے سے شروع ہوئی 11 بجے سے 10 بجے پہنچ جائے تو ایسے ہی بڑھیا دسان اب سب سوچیں گے ارے جنت میں چلے اپنا مقام معین کر لے حج کروا لے. لیکن نہیں قدرت کو خود سے متوجہ نہیں ہوں گے. اللہ یلقی اللہ فی قلبہ ان یلتفتوا متوجہ ہوں معاشر کی طرف تو جیسے ہی وہ متوجہ ہوں گے پھر پروردگار عالم پوچھے گا اے شیعہ حیدر کرار تم کیوں متوجہ ہو رہے ہو تم کیوں متوجہ ہو جاؤ جنت تمہاری ہو رہے انتظار کر رہے ہیں. سارا معاملہ تو ہو کے لیے ہو رہا ہے. ان کو مار دو بریانی ملے گی اور رسول اللہ صاحب ناشتہ کریں گے اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بہرحال ہاں تو جائے کیوں متوجہ ہو جاؤ جنت تمہارا مقام ہے جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو. تو اب یہاں دیکھا بنے گا نا یہ بھی کہیں گے اب سینہ چوڑا کر کے جیسے متوجہ ہوں گے اللہ ان کے دل میں ڈالے گا وہ بھی محشر کی طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے بھیڑ لگی ہوئی ہے. کچھ لوگ دیکھیں گے مثلا شبیر آغا بھائی جا رہے تھے جنت میں انہوں نے پلٹ کے دیکھا مجھے دیکھا میں بھی ان کی طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا. دیکھا نجف میں تھے بہت مصروف کرتے تھے آج اکیلے ہی نکل رہے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے میں دنیا کو دیکھ رہا تھا. تو اب یہاں اللہ جیسے متوجہ ہوں گے حکمت بآواز قدرت آئے گی کہ تم کو متوجہ ہو رہے اور میرے حبیب کی بیٹی مرسل اعظم کی یادگار خدیجہ الکبریٰ کی تصویر میں تمہاری شفاعت کرتی ہے. اب تم کیوں پلٹ کے دیکھ رہے ہو ایک مطلب وہ کہتے ہیں رب احببنا ان یعرف مقامنا فی مثل هذا اليوم. اب وہاں بھی ہر شیعہ یہاں بڑے پرانے میں تھا مگر نہیں یہاں سینہ چوڑا کر کے ہاں پروردگار ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا مقام ہماری منزلت کیا ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں علی کے نام پہ بہت مارا گیا ہمیں علی کے نام پہ بہت مارا گیا ہمیں علی کے نام پہ بڑی گالیاں دی گئی ہمیں اہل بیت کے نام پہ بہت سنایا گیا ہمیں سکون نہیں تھا نہ یہاں سکون ہے نہ وہاں سکون ہے. بہرحال تو ہم پروردگار رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. پروردگار ہم بھی آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے. اب وہاں ہر شیعہ فخر کے ساتھ کرے گا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی جاؤ اہل محشر کی طرف اور جس کو چاہتے ہو اس کی شفاعت ایسے ہی نہیں شفاعت مل جائے گی جس کو چاہ اٹھا لیا رواداری نہیں چاہیے
کہ وہ میرے استاد تھے یا مجھ کو پڑھا رہے ہیں رواداری میں چلے جائیں گے یا رواداری میں راتیں وطب لگ جائے گا مکتب میں. سب سے اچھا میں اکثر کہا کرتا ہوں بات آ جائے گی. یہ عالمیہ سب سے بڑا ہمارا یہی ہے کہ ہم وسیلے کے ایک دم پکے اور محکم قائم مضبوط, مگر ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو وسیلے کا سوء تصرف ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی ہے. تو لگتا ہے زیادہ بات وہ ہو گئی ہے. نہیں صحیح ہے, ہم سے بڑا وسیلے کا قائل کون ہے؟ اہل بیت کے وسیلے کے بغیر جنت امت کا کہیں ایک تو وہ بھی نہیں ملے گی, خوشبو بھی تو نہیں ملے گی. لیکن ہمارے سب سے زیادہ برا وہ جو وسیلے کا استعمال غلط سوء تصرف ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. لے وہ سب سے پاور لائیے اور وہ لائی بہرحال جس کے دل میں ذرہ برابر ایسے مل جائے گی جنت, ایسے ہی انتخاب کریں گے. دیکھیے شیعوں کا مقام جتنا بڑھ جائے گا یہ محشر کے دن, وہاں غلط انتخاب نہیں ہوگا, وہاں عصمتوں کے ساتھ میں انتخاب ہوگا. اب کوئی رواداری سے انتخاب نہیں کرے گا کہ چلو مطلب مرزا بھائی کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وعدہ کیا تھا مجلس میں ہماری. نہیں, کوئی رواداری نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی رشتے داری نہیں, صرف اور صرف ایک بنیاد پر انتخاب ہوگا, وہ ہے محبت زہرا. ایک انتخاب ہوگا, کوئی رشتے داری نہیں, کوئی تملک بازی نہیں, کوئی چاپلوسی نہیں چلے گی, کوئی رشتے داری نہیں. ایک انتخاب ہوگا جس محبت زہرا آواز کو لٹائے گی. اے میرے چاہنے والوں جاؤ دیکھو, جس کے دل میں بھی ذرہ برابر محبت زہرا ہے اس کو جنت میں داخل کر دو. جس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں کھانا کھلایا اسے جنت میں لے جاؤ, جس نے لباس پہنایا اسے جنت میں لے جاؤ, جس نے ایک روپیہ بھی خرچ کیا اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی رواداری اور صرف بنیاد ہوگی تو محبت زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ احترام فرماتے ہیں, سمیٹ دیا میں نے روایت, سب جنت میں چلے جائیں گے. امام فرماتے ہیں فما یبقى الا, تین لوگ بچے, بڑی خراب زندگی قسم خدا کی, محشر تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے. کیا کہہ رہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, بڑی خراب. آپ لوگ بھی دامن بچائے رکھیے گئے. صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. جب سماجم کا علم کوئی نہیں بچے گا, سب کی شفاعت ہو جائے گی, سب کی شفاعت ہو جائے گی محبت زہرا کی بنیاد پر. فما یبقى الا شاک, صرف شک کرنے والا بچے گا, وکافر اور کفر کرنے والا بچے گا, ومنافق اور منافق بچے گا. اب ان تین کے علاوہ سب کی شفاعت ہو جائے گی اور سب کے سب اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائیں گے جہنم میں. شاک, منافق اور کافر امام نے لکھا کہ طبقات جب پہنچ جائیں گے تب وہاں سے چلائیں گے فما لنا من شافع, کیا ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. لو ان لنا کرۃ, اگر ہمیں بھی دوبارہ زندگی دی جائے اور پلٹا دیا جائے, لنکون من المؤمنین, تو ہم مومنین میں ہو جاتے. اس دن کہیں گے کہ ہاتھ مل کے کفے افسوس, مل کے یہ تینوں کہیں گے کافر منافق کہ ہم کاش ہمیں بھی دنیا میں موقع مل جائے دوبارہ تو ہم جائیں. تو یہ محبت زہرا. ایک سلوات پر دی بر محمد ماشاءاللہ. صدیقہ زہرا حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت ہے. مرسل اعظم کی یادگار نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کتنی عظمتوں کی حامل ہے. بس میں نے ختم کیا اسی روایت میں انشاءاللہ ختم و دعا ہے. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, مجمع چاہنے والوں سے چھلک رہا ہے. آفتاب رسالت مجمع میں بیٹھے ہوئے, ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی, شفاعت ہی سے متعلق ہے. ان جہنم لموعدہم اجمعین. جبریل آیت قرآن لے کے آئے, کلام پروردگار کہ جہنم
سب کا ٹھکانہ ہے۔ ان جہنم لموعدہم اجمعین، کہ جہنم یقیناً جہنم اکثر لوگوں کا ٹھکانہ ہے، سب کا ٹھکانہ ہے۔ اب جیسے نبی پہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے اسلام کو پہنچانے والا، کوڑے کھانے والا، جسے پاگل کہا گیا ہو، دیوانہ کہا گیا ہو، معاذ اللہ خاکہ مدہنہ یا رب اللہ، وہ پیغمبر جیسے اس نے سنا کہ اکثر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، نبی رونے لگے، اور اتنا کہ روتے روتے آپ کے آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے، رخسار سے ہوتے ہوئے، ریش مبارک سے ہوتے ہوئے زمین کی مسجد کے فرش پر گرے، اور مسجد کی فرش تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، اتنا روتے اور رکنا ہی نہیں، چیخیں مار مار کر روئے۔ صحابہ تسلی دے رہے کہ پیغمبر کیا ہوا؟ نبی نے بتایا کہ آیت نازل ہوئی، میری امت اکثر جہنم میں جائے گی۔ تو آواز دی، یا رسول اللہ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آواز سے، اپنے کردار سے، صحابہ تسلی دے رہے ہیں مگر پیغمبر کو تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کیسے پیغمبر کو چپ کرایا جائے؟ سوچیے نبی کی بیٹی کتنی محبت تھی حضور سرور کائنات اپنی بیٹی سے۔ ایک مرتبہ سب نے کہا کہ فاطمہ زہرا کو بلایا جائے، اگر فاطمہ آ گئی تو نبی کا وہ سلمان گئے، دک الباب کیا، میں نے روایت کو مختصر کر دیا، دک الباب کیا، شہزادی دہلیز میں آئی، ایک مرتبہ آواز دی سلمان نے، شہزادی ایسی ایسی بات ہے، وہ ملکہ عصمت و طہارت، حیا کی ملکہ اور عصمت و طہارت کی شہزادی نے اپنے کو سر کا پیر چادر حیا میں ملبوس کر کے ایک مرتبہ دہلیز خانہ سے نکل کر مسجد کو صحن میں جایا۔ نبی نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا، صدیق اکبر کو آنکھ خشک کی اور احترام فاطمہ میں کھڑے ہو گئے۔ بس جیسے ہی شہزادی کو آتا ہوا دیکھا، آنسو خشک کر لیے، آنکھیں پوچھ لی، مگر چہرے کے ہاؤ ہاؤ بتا رہے تھے نبی پر کوئی گہرا اثر نہیں آتا۔ قریب آئی بابا، آنکھ ایسی بات ہے، آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروانا چاہتا ہوں، اپنی امت کی شفاعت۔ کہا بابا بس اتنا مسئلہ ہے؟ آواز پیغمبر نے جیسے اتنا کہا، شاید رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا اور آواز کے پروردگار میرے بابا کی امت میں بخش دے، بخش دے۔ مولانا رومی نے بھی اس کو اپنے شعر میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے عالم نے آواز دی، میں نے فاطمہ کی دعا کے صدقے میں، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کی امت کو بخش دیا، آپ کی امت کو بخش دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ ہے، مگر اگر پیغمبر پر کوئی بخت آ جائے تو صحابہ کی بھیڑ میں پیغمبر تنہا نظر آتی ہے۔ جب تک اہل بیت کا سہارا نہ ملے تب تک اصحاب کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ پیغمبر کو بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ صدیق طاہرہ نے دعا کی، ادھر سے وہی آئی، اے میرے پیغمبر ہم نے شہزادی کے صدقے میں، ان کی دعا کے صدقے میں آپ کی امت کو بخش دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ذرا سوچئے، وہ شہزادی، وہ نبی کی یادگار، وہ اکلوتی بیٹی، نبی کے جانے کے بعد 3 دن کی مرثیہ پڑھنے لگی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہزادی پر کتنا ظلم و ستم ہوا کہ بابا کی وفات کے بعد شہزادی کی آنکھیں نم رہی اور آواز دی، صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیالہا۔ اے بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے ہیں، اگر وہ پروردگار ایسی نبی کی بیٹی جو باپ کے سائے میں رہی ہو تو کتنے ناز و نعمت کے ساتھ پالی گئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی کیسا 6 آخری مدت جو ہے شہزادی کی وفات کی، نبی کے بعد 6 مہینے یا 9 مہینے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقاتل لکھتے ہیں کیا حالت کیا ہو گئی تھی شہزادی کی، بنت رسول کی۔ ایک مرتبہ مقاتل نے لکھا ہے ذابہ دہن وجسا جلدھا علی عظمہا، شہزادی کے گوشت گل گئے تھے اور اتنے مصائب و آلام پڑے تھے کہ جلد جو ہے وہ جسم سے ہڈیوں سے چپک گئی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہ 6 مہینے میں 18 برس بیٹی اس منزل میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں جلنے لگی ہیں اور تو کوئی وجہ نہیں تھی مگر خاتم المرسلین کی جو بیٹی ہو، حبیب کبریا کی ولادت کی آئینہ دار ہو۔ ارے باپ کی وفات کے بعد جسے تازیانے مارے جائیں، جسے تماچے
گھر کا دروازہ جلایا جائے، جس کا پہلو شکستہ ہو جائے، جس کے شکم میں موت کی شہادت، جس کے سامنے اس کے شوہر کے گلے میں رسیوں کا بندہ، واہ بتا اے بابا آج حکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی فخر دے سوائے ہمیں صدیقہ طاہرہ کے۔ آج حکم اللہ کیسی ستائی گئی کہ صدیقہ طاہرہ نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں عزادارو، ایسی کیفیت شہزادی، میں نے ساری چھوڑ دی، بس وقت وفات قریب آیا تو 4 جملے شہادت کو اس کے بعد ختم دعا ہے، کیونکہ ایک ماں کی مجلس سے سال ثواب کی، انہیں بھی ثواب پہنچ جائے اور اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے سارے اعمال قلیلہ سے قبول فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدیقہ طاہرہ ہے، آخری وقت ہے، مولا علی کو بلایا، علی قریب آؤ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی قریب آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی جو ہے محب خواب تھی، علی قریب آئے، ایک مرتبہ 3 آوازیں، سرکاری رسواجی پڑھتے ہیں کہ علی نے 3 آوازیں دی۔ پہلی آواز تھی بنت رسول، شہزادی نہیں بولی۔ ایک مرتبہ دوبارہ کہا فاطمہ، شہزادی نہیں بولی۔ تیسری بار مجھے نہیں پتا، فاتح خیبر کا لہجہ گلوگیر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ علی نے تڑپ کے کہا زہرا زہرا، تو کہتی زہرا کا ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا دیا، اپنا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں دے کے کہا اے علی مجھے معاف کرنا، میں اپنی آواز پہ لبیک نہیں کہتی، اس لیے کہ عالم ساتھ میں میرا بابا مجھے لینے آیا تھا اور کہہ رہا تھا اے میری بیٹی تیرے مسائل کے دل ختم ہو گئے، اے فاطمہ میں تجھے لینے آیا ہوں، اے علی مجھے معاف کر دینا، عالم خواب میرا بابا مجھے سینے سے لگائے گا، اے علی دیکھو مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے، اے علی مجھے دفن کرنا تو رات کے سناٹے میں، اے علی مجھے دفن دینا تو رات میں، اے علی مجھے غسل دینا تو رات میں، اللہ اکبر مجھے نہیں پتا۔ ارے صدیقہ طاہرہ کس وجہ سے رات میں غسل و کفن دینے کی وصیت کر رہی ہے، اور رات کو کب کھلا جب علی غسل دے رہے تھے، غسل دے ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں کہ میں باہر ٹہل رہا تھا، ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ آئی، غسل سے فارغ ہوئے، باہر آئے، میں نے ہاتھ اٹھے، اے مولا یا اصبر الصابرین، اے خواب بابے خیبر اٹھانے والے مولا، میں نے اتنی جنگوں میں آپ کو کبھی چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں دیکھا، اے مولا ایسی کون سی افتاد آ گئی، آواز دیے سلمان، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر آنے کو نہ بتایا۔ آج حکم اللہ، بس میں نے ختم کیا، شہادت ہو گئی، غسل و کفن دیا گیا اور جنازہ بھی تیار کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، دستور دنیا ہے کہ جب جنازہ آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے تو گھر کے افراد بچوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ باپ کا آخری دیدار کر لو۔ دستور دنیا کے بعد شہنشاہ کائنات حیدر کرار امیر المومنین نے حسن حسین زینب و ام کلثوم کو آواز دی، ہلم تزودوا من امکم، آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اے بیٹا حسین آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو۔ سرکار رسول واجب پڑھتے ہیں کہ علی کے گھر میں طوفان قیامت کی منزل تھی، رو سب رہے ہیں، حسن بھی رو رہے ہیں، جناب زینب بھی رو رہی ہے، ام کلثوم بھی باتیں کر رہی ہے، مگر جس شان سے حسین رو رہے ہیں، آواز دیتے ہیں، اماں کے پیروں پہ اپنے رخسار رکھ دیے، اے اماں کیا مرنے کے بعد رشتے محبت ختم ہو جاتا ہے، اے اماں ارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین نے بلایا ہو اور آپ نے لبیک نہ کہی ہو، ارے جب تک آپ نہ بلائے گی حسین آخری رخصت کے لیے آمادہ نہیں ہوا، حسین حسین رخسار پہ رخسار کی آواز دیتے، اے کلمینی یا اماں
شہزادی نے ایک چیخ ماری، بندے کفن ٹوٹے، حسن و حسین کو کلیجے سے لگا لیا، آؤ میرے لاڈلو، آؤ میرے کلیجے سے لگ جاؤ، منادی نے ندا دی، اے علی حسنین کو فاطمہ کے سینے سے الگ کرو، میرا دل کہتا ہے علی آگے بڑھے ہوں گے مگر بہت پیار سے حسن و حسین کو یہ کہہ کر رخصت اے میرے لاڈلو خدا حافظ کہہ دو، مگر مولا میرا سلام، ارے 4 برس کی سکینہ، باپ کا سینہ، شبر کے تازیانے، رخساروں پہ تماچے، جب بھی وہ حسین کہہ کے روتی ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے مارتا ہے، واہ سکینہ واہ